اپنے ملک کو دشمن کے ٹینکوں پر بیٹھ کر فتح کرنا، دشمن کی مدد کرنا ہے، آزادی کی جنگ نہیں۔ مسئلہ انسانی حقوق یا جمہوری نظریے کا نہیں بلکہ طاقت کی نافرمانی کا ہے، جس کی سزا ایران کی ہر حکومت بھگتے گی، صرف یہی آیت اللہ کی نہیں۔ 12,000 لاشیں گرانے کا الزام ایرانی گورنمنٹ پر اس کے مخالفین لگا رہے ہیں۔ حکومت کا الزام ہے کہ یہ ایجنٹس تھے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ مل کر ریجنل سیکیورٹی کے لیے مڈ ٹیئر ویپن انڈسٹری بنا رہے ہیں۔ کیا اس کی ضرورت بھی ہے؟ ایران میں امریکی مداخلت کی صلاحیت بہت ہی محدود ہے آن گراؤنڈ، اور اس کی 4 لیمیٹیشنز سب کے سامنے ہیں۔ ایران صرف 3 باتیں اگر قبول کر لے تو یہاں پر ہیومن رائٹس اور ڈکٹیٹرشپ سمیت تمام دھبے ویسٹرن پاورز کو نظر آنا بند ہو جائے گی۔ یہ بدحالی امریکہ ہر اس حکومت پر مسلط کرے گا جس کی پولیٹیکل پوزیشن اس کے راستے میں آئے گی یا جس کے وسائل اسے چاہیے ہوں گے۔ جن کمزور ممالک نے آج کے گریٹ کیوس میں کوئی تگڑا الائنس نہیں بنایا، وہ کسی دوسرے تگڑے الائنس کے ہاتھوں یقیناً مارے جائیں گے۔ کیسے ہیں دوستو، میں فیصل وڑائچ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ویسٹرن کنٹریز نے ایران پر پابندیوں کا ایک تازہ اعلان جاری کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق جن 18 لوگوں پر یہ نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ وہ تھے جنہوں نے ایران کے اندر احتجاج کو، عوامی مظاہروں کو کچلنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ ان پابندیوں کے بعد سمجھا جا رہا ہے، تاثر ہے کہ امریکہ اسرائیل فی الحال ایران پر براہ راست اٹیک نہیں کرنے جا رہے۔ عین ممکن ہے یہ کوئی بلف ہو، دھوکہ دینے کا انداز بھی ہو سکتا ہے، لیکن خبر بہرحال یہی ہے کہ اسرائیلی حکومت نے، اسرائیلی پرائم منسٹر نے امریکن صدر سے کوئی بات چیت کی ہے اور فی الحال انہوں نے حملہ مؤخر کر دیا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ڈی ایسکلیشن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور فی الحال جنگ سے کم کسی سٹیج پر وہ رکنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ امریکن کیریئر اسٹرائک گروپ US ملٹری مشین کے اہم ترین کل پرزے ابھی تک پرشین گلف میں ایران کے قریب ہی موجود ہیں، اسی طرف ہیں، وہ ہٹے نہیں ہیں۔ وہ دراصل ایران کے اندر اپنے ایک خاص نیٹ ورک کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، جو کہ ابھی نہیں ہوا۔ اسی لیے اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے امریکی صدر کو ابھی حملہ کرنے سے باز رکھا ہے، اور یہ خبریں اسرائیلی اخبارات ہی چھاپ رہے ہیں۔ اگر وہ سیٹ اپ مکمل ہو گیا ہوتا تو وہ اب تک سٹرائک کر چکے ہوتے، کیونکہ آپ دیکھ لیں ایک دن پہلے تک تو ایران پر کسی بھی وقت حملے کے 100% چانسز سب کے سامنے نظر آ رہے تھے۔ قطر میں ایک ریجنل کمبائنڈ ایئر ڈیفنس سسٹم عارضی طور پر امریکہ نے بنا لیا تھا اور وہاں سے غیر ضروری امریکی آفیشلز کو ہٹا لیا گیا تھا۔ ایران کی ایئر سپیس کئی گھنٹوں تک بند تھی۔ پاکستان کو عرب گورنمنٹس ایران پر حملے کے بعد کے سینیریوز پر اعتماد میں لے رہی تھیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے مکمل تیاری کے بیانات آنے لگے تھے اور ایران بھی جوابی کارروائی کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے ہمسائے میں گلف سٹیٹس کو، عرب ریاستوں کو کھل کر اعلانیہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ کی ایئر سپیسز سے یا بیسز سے ہم پر حملہ ہوا تو ہم آپ کی سرزمین پر موجود امریکی اڈوں کو اپنے میزائلوں سے نشانہ بنائیں گے۔ سب کچھ اسی طرح تھا کہ اب حملہ ہوا کہ اب، لیکن سٹرائک نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی سب سے اہم وجہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ حملہ آور امریکہ اسرائیل ایران کے اندر اپنے ایجنٹس کے سیٹ اپ کو جس ارینجمنٹ میں لا کر حملہ کرنا چاہتے تھے، وہ بیسٹ کیس سینیریو جو وہ بنانا چاہتے تھے، وہ سیٹ اپ آن گراؤنڈ انسٹال نہیں ہو سکا کہ یہ فضا سے حملہ کر کے اس کے ساتھ یکجا ہو سکیں۔ اور جیسا کہ امریکی صدر کے ساتھ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کا حوالہ امریکن اور اسرائیلی اخبارات دے رہے ہیں کہ انہوں نے ملاقات کر کے حملہ مؤخر کرنے کا کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایران کے اندر ایجنٹس کا سیٹ اپ، کلر سیٹ اپ بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو گروپ، وہ اسرائیل کی موساد ایجنسی تھی، اور اسی لیے وہ پھر جا کے امریکی صدر کو بتا رہے تھے کہ فی الحال مؤخر کریں کیونکہ ہمارا وہ سیٹ اپ، کلر سیٹ اپ مکمل نہیں ہوا۔ یاد رکھیں جیسے ہی وہ سیٹ اپ انسٹال ہو جائے گا یہ دونوں حملہ کر دیں گے۔ انہیں ہر صورت ایرانی آیت اللہ رجیم کو ختم کر کے ایک سیرین سٹائل میں، شامی کیوس کے انداز میں ایران بنانا ہے، جس کے نارتھ میں کردوں کی اور آذربائیجانی جو لوگ ہیں ان کی ایک الگ حکومت ہو، ساؤتھ میں بلوچ اور دوسرے علیحدگی پسند گروپس ہوں، اور ایسٹ میں داعش سے منسلک دہشت گردوں کے گروہ الگ الگ ٹیریٹریز پر منوپلی کر کے قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، جیسا کہ شام میں ہے۔ اس کے بعد تہران میں جو بھی ایرانی حکومت ہوگی وہ پورے ایران کو گورن کرنے کی صلاحیت ہی کھو چکی ہوگی، خواہ یہ ملاؤں کی باقی بچنے والی حکومت ہو یا نئی انقلابی حکومت۔
جب ایسا ہو جائے گا تو ہر گروپ جو مختلف حصوں میں اپنی منوپلی قائم کر کے بیٹھا ہوگا وہ اپنی بقا کے لیے دراصل بیرونی مدد یعنی اسرائیل اور امریکہ کا محتاج ہو چکا ہوگا، اور یہی وہ پرفیکٹ ڈریم سیٹ اپ ہے جو یہ دونوں پاورز شام میں، لبنان میں، اردن میں اور مصر میں قائم کر چکی ہیں، کیونکہ اس طرح سے بکھری ہوئی پاور سے کام لینا ان کے لیے آسان ہے۔ گزرے کل میں اسی لیے حملہ نہیں ہو سکا کہ موساد نے جس نیٹ ورک کو زمین پر پھیلانا تھا، جس کی مدد سے ڈیسائسو اٹیک کرنا تھا، ایسا اٹیک جو فائنل لاسٹ کوئک اٹیک ہو، وہ نیٹ ورک اپنی کلر فارم میں آن گراؤنڈ ایکشنیبل فارم میں نہیں لایا جا سکا۔ دوستو، یہ ہمارا تجزیہ ان اسرائیلی اخبارات اور نیو یارک ٹائمز کی خبروں کو سامنے رکھتے ہوئے ہے جن میں یہ انفارمیشن لیک کی گئی کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے، اور ایک اور خبر میں یہ کہا گیا کہ اسرائیل اور عرب حکام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری حملے سے روک دیا تھا۔ اس کی بظاہر لاجک یہ تھی، بتائی یہ گئی کہ ابھی ایرانی رجیم اتنی کمزور نہیں ہوئی کہ اسے گرانے کے لیے آخری دھکا دے دیا جائے، اور ایسا دھکا وہ ہو کہ یہ گر بھی جائے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی لیڈرز یعنی نیتن یاہو اور 2 عرب آفیشلز چاہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف وار سٹرائک کے لیے ایرانی حکومت کے مزید کمزور ہونے کا ذرا انتظار کر لیں۔ بائی دا وے دوستو، اسرائیلی اخبار نے عرب آفیشلز کا نام تو نہیں لیا، مگر ہم گزشتہ چند برس کی اگر ڈیولپمنٹس کو دیکھیں تو محتاط اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملک غالباً UAE ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کا جتنا بڑا ملٹری اور سیاسی اتحادی UAE بن چکا ہے، خطے کو اس کی خبر تک شاید نہیں ہے۔ 2004 سے 2004 سے اسرائیل ایک بزنس سینٹر کے نام پر یہاں ان آفیشیل سفارت خانہ کھول چکا تھا، جو کہ اب آفیشیل ہو چکا ہے، آپ جانتے ہیں۔ خانہ جنگی کے شکار عرب ممالک میں UAE اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایک ہی ایجنڈے کے تحت ہر جگہ کام کر رہے ہیں۔ یمن سے لے کر لیبیا اور سوڈان تک UAE اور زائنس اسٹیٹ ایک ہی گروپ کو ہر جگہ پر ایک گروپ کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں۔ دونوں کا مشترکہ گروپ ہے جس کو یہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ تعاون اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ UAE اپنے دہائیوں پرانے بہترین عرب دوست سعودی عرب سے بھی جنگ مول لینے کو تیار ہے۔ یمن کی شارٹ کانفلکٹ آپ نے بھی چند ہفتے پہلے دیکھ لی۔ عین ممکن ہے کہ اب مستقبل قریب میں UAE کو ایک نئے زائنسٹ الائنس کا حصہ بنتے ہوئے بھی ضرور دیکھیں، جو اس کے دیگر عرب ہمسایہ ممالک سے، گلف کنٹری سے بہت مختلف پوزیشن اختیار کرے۔ اسی بنیاد پر ہمارا اندازہ ہے کہ جو عرب ملک اسرائیل کے ساتھ مل کر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے کا بہترین وقت منتخب کرنے میں مدد دے رہا ہے، وہ UAE بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک محتاط اندازہ ہے، خبر نہیں ہے۔ تو خیر، ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ جو بنیادی طور پر NBC میں چھپی تھی، اس کے مطابق اسرائیلی اور عرب آفیشلز کے مطابق صرف فضا سے امریکی حملہ ہی ایرانی حکومت کو ختم نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے زمین پر انسٹالیشن بھی مکمل ہونی چاہیے۔ ان کے مشورے کے مطابق زمین پر مکمل صورتحال اپنے حق میں کرنے کے لیے مظاہرین کو سائبر اٹیکس سے مدد دینی چاہیے، تاکہ حکومت انہیں ٹریک نہ کر سکے کہ وہ کہاں ہیں اور کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ پھر آیت اللہ ٹیم کے اہم ترین ممبرز کو جو کرتا دھرتا ہے انہیں نشانہ بنانا چاہیے، یعنی ہلاک کر دینا چاہیے، تاکہ آیت اللہ کی حکومت ڈی سٹیبلائز ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح اوپن، واضح، بغیر دستانے پہنے کھلے عام حکومتیں بدلنے اور کیوس پیدا کرنے کی پلاننگ اور اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایران کی تھیوکریٹک رجیم کسی طور پر بھی دوستو عوام کی نمائندہ نہیں مانی جا سکتی، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرز حکومت سے شدید اختلافات ہمیں اور آپ سب کو ہیں، لیکن اپنے ملک کو دشمن کے ٹینکوں پر بیٹھ کر فتح کرنا کوئی نظریہ نہیں، یہ خود کو دھوکہ ہے اور انتہائی جذباتی پن ہے۔ اس طرح آپ صرف دشمن کا ایجنڈا پورا کریں گے جو کبھی بھی ایران کو طاقتور متحد ملک نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اعلانیہ ایران کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ کر کمزور اور گتھم گتھا رکھنے کا ایجنڈا بتاتا رہتا ہے۔ ہمارے خیال میں ایرانی نوجوانوں کو کسی بھی بیرونی حملے کو اعلانیہ مسترد کر کے اپنی اندرونی جمہوری اور آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھنا چاہیے، جس کا ایجنڈا بغیر بیرونی مداخلت کے تبدیلی ہونا چاہیے۔ شاہ ایران رضا پہلوی کے اس بیٹے کے ایجنڈے کی طرح ہرگز نہیں ہونا چاہیے جو امریکہ میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے اور اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ کم سے کم ہلاکتوں کے ساتھ انقلاب لا کر مجھے وہاں پر انسٹال کر دو۔ انہی کی مدد سے شاہ کے بیٹے نے ایک ایجنڈا بھی تیار کر رکھا ہے، ویب سائٹ پر اس کا نمونہ ڈال بھی رکھا ہے، جو اسی ٹیم کے ذمہ ہے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کا پروجیکٹ 2025 کا پلان لکھا تھا اور اس کو جاری کیا تھا۔ ہم اس کی سٹوریز آپ کو سنا چکے ہیں۔ وہی ایجنڈا جسے اب ٹرمپ ٹو کرتے ہوئے برازیل سے ایران تک آئے ہیں، اور یاد رکھیں اس کی سرحد سے آگے مشرق میں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں گے ہماری طرف۔ اس وقت اگر اسرائیلی امریکی ملٹری مدد سے اور عوام کے مظاہروں کی آڑ میں ایرانی ایٹمی پاور اور میزائل پاور ختم کر دی گئی
تو پاکستانی سیکیورٹی کے لیے بھی مسائل پیدا یہ لوگ کریں گے، کیونکہ یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں۔ دونوں اتحادی جیت کا مومنٹم آگے بڑھائیں گے، اسے یہاں ختم نہیں کر دیں گے۔ یہی ملٹری لاجک ہے اور یہی ان دونوں کا مائنڈ سیٹ بھی ہے۔ ایران کے متعلق خبروں کی ایران انٹرنیشنل ویب سائٹ، جو کہ ایران سے باہر بیٹھے ہوئے ایرانی شہری رن کرتے ہیں، اس کے مطابق ایرانی رجیم نے 12,000 مظاہرین کو اب تک ہلاک کر دیا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا فگر درست ہے یا نہیں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ویڈیوز، تصاویر اور خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر اور ان ویب سائٹس پر، ان میں وائلنٹ پرتشدد مظاہرے بہرحال دیکھے جا سکتے ہیں، مگر حیران کن طور پر 90% جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں ان میں مظاہرین ہی تشدد کرتے ہوئے اور آگ لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں، کچھ ویڈیوز میں سیکیورٹی اہلکار بھی تشدد کر رہے ہیں، بروٹل تشدد کر رہے ہیں، اور BBC میں ایک رپورٹ چھپی ہے، اس میں جو تصاویر ہیں اس میں مردہ خانوں میں لاشیں بھری ہوئی بھی دکھائی گئی ہیں۔ پرتشدد صورتحال ایران میں ہے، اس سے انکار ممکن نہیں، مگر اس کا سکیل ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا اتنا بڑا ہے کہ 12,000 لاشیں گرا دی گئیں چند دن میں۔ پھر بقول گورنمنٹ کچھ نقاب پوش مظاہرین نے ایک ایجنڈے کے تحت کئی پولیس آفیسرز کو قتل کیا، سرکاری عمارات پر آگ لگائی اور انتشار پھیلانے کی پوری ایک پلاننگ کے تحت کوشش کی، جو کہ CIA ٹیکسٹ بک ہے کہ پہلے پابندیاں لگائی جائیں، اس کے بعد پھر عوام کو ایک ایجنڈا بیچا جائے، پھر سرکاری عمارتوں پر حملہ کروایا جائے اور پھر باہر سے خود حملہ کر کے اس رجیم کو، اس حکومت کو کمزور کر کے قبضہ کیا جائے یا اپنے حق میں جھکایا جائے۔ تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹیکسٹ بک یہاں چل رہی تھی، جس کے بعد حکومت نے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا۔ ہم نے یہ دونوں طرف کی ویڈیوز اور تصاویر دیکھی ہیں جن میں مظاہرین کی ہلاکتیں اور ان پر تشدد واضح نظر آ رہا ہے، مگر ان میں 12,000 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ یہ ہمارے خیال میں کافی ایگزیجریشن ہے اور مبالغہ آرائی لگتی ہے اس میں، کیونکہ 12,000 لاشیں چھپانا آج کل کے ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں کسی بھی طرح ممکن نہیں۔ اسرائیل تک غزہ میں اتنی لاشیں نہیں چھپا سکا تھا، حالانکہ اس کی مدد کے لیے پورا یورپ اور امریکہ فلٹرز لگائے بیٹھا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے بیانات کے بعد کہ وہ ایرانی مظاہرین کی مدد کو آنے والے ہیں، ایران نے مظاہرین کو ان دونوں کے ایجنٹس سمجھتے ہوئے فوری طور پر بروٹل کرشنگ شروع کی، جس وقت پھر ہزاروں لاشیں گری۔ اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو ہزاروں لاشیں تو گری، لیکن کیا 12,000 کا نمبر درست ہے یا نہیں، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تک مظاہرین لاہور پرامن احتجاج کر رہے تھے، ایک ہفتے سے کر رہے تھے، اور حکومت اس احتجاج کو ایک براڈر سینس میں برداشت بھی کر رہی تھی، لاشیں گرنے کی کوئی اتنی بڑی خبر نہیں آ رہی تھی۔ مگر جب ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم ایرانی مظاہرین کو آرڈرز جاری کرنے لگی پبلکلی کہ مظاہرین سرکاری بلڈنگز پر قبضہ کر لیں، ہم آ رہے ہیں، تو اب جیسا کہ آپ جان چکے، یہ تو یہ ٹیکسٹ بک کا نیکسٹ چیپٹر تھا۔ تو ایرانی حکومت نے فوری ایکشنز کیے۔ یہ بیانات نیو یارک ٹائمز میں، تمام امریکی اور انٹرنیشنل اخبارات میں چھپے کہ مظاہرین حملے کریں اور قبضہ کر لیں ایرانی رجیم کے ایسٹس پر، ان کی بلڈنگز پر۔ ایسے احکامات نما بیانات کے بعد لازمی بات ہے شاید ہی کوئی دنیا کی حکومت ہو، ڈکٹیٹرشپ یا جمہوری جیسی بھی حکومت ہو، وہ خود کو ڈی سٹیبلائز کروانے کے لیے اندرونی مظاہرین کو اور بیرونی حملہ آوروں کو اپنے خلاف ایک کلر اوکیشن بنانے کا موقع فراہم کرے۔ ایسا ممکن نہیں۔ کوئی بھی حکومت ہوگی وہ اپنے خلاف اس کلر اوکیشن کو بننے سے پہلے ڈسمنٹل کرنے کے لیے پورا زور لگا دے گی۔ کیورس فیلوز، غور سے سنیں، کیونکہ یہ ایک تھن لائن ہے، باریک نقطہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایرانی حکومت کا ظالمانہ تھیوکریٹک پنجہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، مگر اپنے ملک کے دشمنوں کو اپنا ملک تباہ کرنے میں مدد دینا ایک بالکل دوسری اور ناقابل قبول بات ہے، ایک مستحسن بات نہیں ہے۔ اسرائیلی اور امریکی ابھی ممکنہ حملے ایرانی عوام کی خوشحالی کے لیے، ان کی جمہوری مدد کے لیے ہرگز نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہی حملہ آور تو ہیں جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں، یہ وہی ہیں جو 1953 میں 1953 میں ڈاکٹر مصدق کی ایرانی جمہوری حکومت گرا کر شاہ ایران کو بطور ڈکٹیٹر لے کر آئے تھے۔ تب پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے آپریشن ایجکس کے ذریعے بظاہر ایرانیوں کو آزادی ہی دلوائی تھی، لیکن اصل میں تو تیل پر قبضہ کیا تھا۔ یہ وہی حملہ آور ہیں جنہوں نے 1970s میں جب شاہ ایران اس سے زیادہ تعداد میں اپنے مخالفین کو قتل کر چکے تھے، تو پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن ایرانی خفیہ پولیس کو جو یہ سارے کام کر رہی تھی اس کو مسلسل مدد فراہم کر رہے تھے۔
یہ وہی حملہ آور ہیں دوستو جو ایرانی مظاہرین کے پردے میں ایک بار پھر آنا چاہتے ہیں، جنہوں نے شاہ ایران کے خلاف جب عوامی انقلاب کو کامیاب ہوتے دیکھا تو اس کو لبرل کمیونسٹ حلقوں کے ہاتھ میں جانے دینے سے روکنے کے لیے ملاز کی خفیہ مدد کی اور آیت اللہ کو فرانس سے یہاں پر آنے میں سہولت کاری فراہم کی۔ یہ وہی حملہ آور ہیں جنہوں نے 1980s میں صدام حسین کو عراق میں ویپنز دیے، مدد دی کہ ایرانی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ تب بھی وہ ایرانی عوام کی مدد ہی کر رہے تھے کیا؟ تب امریکہ میں ریپبلکن پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن تھے اور امریکی عوام کی بدحالی ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی، آنسو بہاتے تھے اور وہ بدحالی ختم کرنے کے لیے وہ صدام حسین کو اسلحہ دے رہے تھے۔ یہ وہی امریکی حملہ آور ہیں جو پھر مدد کے پردے میں آنا چاہتے ہیں، جنہوں نے 2001 سے اب تک ایران پر 2000 کے قریب پرسنل اور ڈپارٹمنٹل پابندیاں لگائی ہیں، جن کی وجہ سے ایرانی اکانومی کا بھرکس نکل چکا ہے، وہ اپنا آئل تک نہیں بیچ سکتا۔ تو پابندیاں پہلے لگانا، پھر عوام کو بتانا کہ تمہاری حکومت ٹھیک کام نہیں کر رہی، تمہاری خوشحالی کے لیے کام نہیں کر سکتی، پھر عوام جو باہر نکل رہے ہیں ان کو پیسے، مدد، ٹیکنالوجی اور ٹریننگ فراہم کرنا، اور اینڈ پہ خود حملہ کر دینا۔ یہ 4 CIA ٹیکسٹ بک کے اصول ہیں جو پچھلی صدی سے درجنوں بار استعمال ہو چکے ہیں، یہ زبانی یاد ہو چکا ہے دنیا کو۔ کیورس فیلوز، آج ایران کی یہی ملا رجیم 3 فیصلے اگر کر لے تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ اور ویسٹ کے لیے اس سے بہتر، آیت اللہ سے بہتر کوئی حکومت ہوگی ہی نہیں۔ پہلی یہ کہ مڈل ایسٹ گریٹ گیم میں اسرائیلی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ایران بند کر دے، بھلے فوری طور پر اسرائیل کو ریکگنائز نہ بھی کرے، بس اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا بند کرے۔ دوسری یہ ایران کام کرے، دوسرا کام ایران یہ کرے کہ ایٹمی پروگرام رول بیک کر دے اپنا۔ تیسرا یہ کہ آئل اینڈ گیس ریسورسز پر امریکی پارشل کنٹرول قبول کر لے۔ یہ تینوں باتیں قبول کرنے کا اشارہ دیتے ہی آپ دیکھیں گے کہ تمام انسانی حقوق اور ڈکٹیٹرشپس کے الزامات جرمنی کے چانسلر سے لے کر امریکی تھنک ٹینکس تک کو ایران میں نظر آنا بند ہو جائیں گے، کیونکہ مسئلہ کوئی انسانی حقوق یا جمہوری اقدار کے نظریات کا ہے ہی نہیں، طاقت کی نافرمانی کا ہے، جس کے مرتکب پہلے ڈاکٹر مصدق ہوئے، پھر شاہ ایران ہوئے اور اب آیت اللہ ہو رہے ہیں۔ ورنہ دوسری صورت میں، دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں تو اس وقت امریکہ خود بھی اپنے شہریوں کے خلاف اعلان جنگ کر کے منیسوٹا میں 3 بچوں کی ماں کو بھی چند دن پہلے پوائنٹ بلینک رینج پر قتل کر چکا ہے۔ اس 37 سالہ 37 ایئر اولڈ خاتون رینے گاڈ کو امریکی حکومت، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت، ڈونلڈ ٹرمپ خود ڈومیسٹک ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں اور اس کے قتل کو جائز قرار دے رہے ہیں، جس کا جواز ان کے نزدیک یہ تھا کہ وہ سرکار کے کام میں مداخلت کر رہی تھی۔ یہ نوجوان خاتون جو 3 بچوں کی ماں تھی صرف ایک مثال ہے، ورنہ اب تک ہزاروں افراد کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کا ادارہ آئس سرکاری طور پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ درجنوں لوگوں کو سمندر میں کشتی پر جاتے ہوئے ٹیررسٹ کہہ کر اور منشیات فروش کہہ کر مارا جا چکا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ سیر کرنے کے لیے نکلے تھے یا واقعی ہی منشیات تھی ان کے پاس، یا کیونکہ ان کے پاس اسلحہ یقیناً نہیں تھا، ان کے پاس ویپنز نہیں تھے، اسی لیے ان کے پاس منشیات ہونے کا الزام لگایا گیا، ورنہ تو سیلف ڈیفنس میں ان کو مارا جانا کہنا آسان تھا۔ ان میں سے 2 افراد بچ کر ٹوٹی ہوئی کشتیوں کے ذریعے جب ساحل کے پاس پہنچے تو امریکی فورسز نے ساحل کے اوپر جا کر ان نہتے لوگوں کو پھر گولیوں سے مارا، ان کو قتل کیا۔ یہ لوگ اس وقت انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، عین اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ منیسوٹا میں اس خاتون کے قتل پر ہونے والے احتجاج کو پوری طاقت سے کچل رہے ہیں۔ پچھلے 2 سال پورے امریکہ میں غزہ جینوسائیڈ کے خلاف جو پرامن احتجاج کرنے والوں کو ٹیررسٹ قرار دیا جا رہا تھا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، یونیورسٹی پروفیسرز کو نکالا جا رہا تھا، نوکریاں چھینی جا رہی تھیں، جیلوں کو بھر دیا گیا تھا، اسرائیل میں 2,50,000 فلسطینیوں کو شدید زخمی اور قتل کرنے والوں کے لیے اسلحہ فراہم کیا جا رہا تھا، اس پر آواز اٹھانے والی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو بین کیا جا رہا تھا، تو وہ کیا ہیومن رائٹس کی مدد ہو رہی تھی؟ حد تو یہ تھی دوستوں کہ لائیو جینوسائیڈ کرنے والے اسرائیلی پرائم منسٹر کے خلاف جب عالمی عدالت نے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے وارنٹ جاری کیے تو امریکہ نے ججز کے خلاف وارنٹ جاری کر دی، ان پر پابندیاں لگا دی اور وار کرمنل نیتن یاہو کو بار بار کانگریس میں بلا کر خطاب کروائے گئے اور 22 مرتبہ اس خطاب میں کھڑے ہو کر تالیاں بجائی گئی۔ یہ سب انسانی حقوق کی مدد ہو رہی تھی۔ انسانی حقوق یا ڈیموکریٹک رائٹس یا پروگریسو آئیڈیالوجیز کی بات دور دور تک کہیں نہیں ہے، یہ طاقت کی نافرمانی کی لڑائی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو امریکہ ہر اس حکومت پر مسلط کرے گا جس کی پولیٹیکل پوزیشن اس کے راستے میں آئے گی، اس سے الائن نہیں ہوگی، یا جس کے مطلوبہ وسائل کو وہ قابو کرنا چاہ رہا ہوگا لیکن نہیں کر پا رہا ہوگا۔ اسی لیے دوستو ہم کہہ رہے ہیں کہ آج یا کل
जैसे ही ईरान के अंदर इसराइली एजेंट्स का नेटवर्क मुकम्मल होगा, जिस इक्वेशन को वो चाह रहे हैं वो बन जाएगी, वो किलर इक्वेशन ऑन ग्राउंड बन जाएगी, तो ये फ़िज़ा से भी हमला कर देंगे, उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं। फिर दोस्तों इस पॉइंट को भी जहन में रखें कि इस इंतहाई इंतशार ज़दा न्यू वर्ल्ड में, ग्लोबल कैओस में, अमेरिका जिस डिक्लाइन का शिकार है, इसमें वो मज़ीद ऐसे एडवेंचर्स करेगा जिससे उसकी पावर और इन्फ्लुएंस का इजहार हो, क्योंकि ये गिर रहा है तो उसने उसका इजहार करना है किसी न किसी तरह, जिसमें ज़ाहिर है वो फ़िलहाल डिस्ट्रक्शन ही करेगा। इसीलिए हमारे इस रीजन को ख़ास तौर पर एक ऐसे मिलिट्री अलायंस की अशद ज़रूरत है जो किसी हद तक अमेरिका और इसराइली हेजमनी को काउंटर कर सके। अब इसकी एक अमली सूरत न जाने क्या हो मुस्तकिल, यानी इसके मुकम्मल होने के बाद, लेकिन जो पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान एक ख़ास किस्म का डिफेंस अलायंस बन रहा है, वो पूरे खित्ते को उसी तरफ ले जाने की सलाहियत बहरहाल रखता है जहां ये मिलकर अमेरिका इसराइल की हेजमोनी को चैलेंज कर सके या उससे ख़ुद को बचा सके। क्योंकि किसी भी बैरूनी एग्रेशन से पहले और उस एग्रेशन के वक्त सबसे अहम बातों में से एक बात ये ज़रूर होती है कि आप कौन से हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हथियार कहाँ से ले रहे हैं। जो मुल्क वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी खुद कफील होगा वो कम से कम बैरूनी हमलों से अपना डिफेंस कदरे बेहतर कर पाएगा, और उस पर पाबंदियाँ लगाना भी इंटरनेशनल पावर्स के लिए, खुसूसन अमेरिका के लिए, निस्बतन मुश्किल होगा। क्यूरियस फेलोज, पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा पिछले साल हुआ उसकी तफसीलात बहुत कम मंजर-ए-आम पर आईं, लेकिन जो कुछ भी हमें मालूम हुआ अखबारात से और दोनों मुल्कों के लीडर्स की गुफ्तगू से और इनके जनरल्स की गुफ्तगू से, बैनुस्सतूर से जो मालूम हुआ, इसकी दो वाज़ेह सूरतें हमें नज़र आ रही हैं कि ये अलायंस अमलन किस तरह का है। एक ये कि पाकिस्तान रीजनल लेवल की मिड टियर वेपन मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनना चाहता है, बन रहा है। ये वो बिग वेपनरी जो पावर प्रोजेक्शन के लिए तो धुआंधार होती है, ये वो नहीं बना रहा, बल्कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में और खाना जंगी मुकामी खाना जंगी लड़ाइयाँ कुचलने के लिए प्रैक्टिकली ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कारआमद वेपन्स बना रहा है जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है छोटी जंगों में। अब होगा यूँ कि इस तैयारी में तेज़ी लाई जाएगी क्योंकि सऊदी अरब भी इसमें फंडिंग करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसके बाद रियाज के पास सस्ता और प्रैक्टिकल असला आएगा अपना मैन्युफैक्चर, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अलायंस के बाद वो ज़ाहिर है इसी की मैन्युफैक्चरिंग भी मानी जाएगी इसकी इन्वेस्टमेंट के बाद। दूसरी सूरत इसके बाद जो अखज़शुदा मालूमात की बुनियाद पर हम आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी दस्ते डिफेंस के लिए तैयार होंगे वो बिल्कुल नए सिरे से भर्ती किए जाएंगे। ये फुली ट्रेंड सोल्जर्स होंगे जो किसी मुकामी ज़रूरत में पाकिस्तान भी पहुंचा करेंगे। यानी सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान में पहले से मौजूद फोर्सेस के यूनिट्स या ब्रिगेड नहीं भेजे जा रहे, बल्कि इसके लिए नई भर्तियां होंगी। जो मुआहदे के मुताबिक कि पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा, इसके मुताबिक पाकिस्तान की मदद को भी फौरी आया करेंगी। फिर इन फोर्सेस के लिए असलहा भी ये दोनों मुल्क यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब खुद तैयार करेंगे और बेचेंगे भी, तो ये अलायंस और मजबूत होगा और मैच्योर मुस्तकबिल में होगा। अब इस मिलिट्री अलायंस, हमारे गिर्द फैले रीजनल थ्रेट्स और हमारी कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए फितरी तौर पर यह था कि तुर्की या ईरान भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि ये भी बड़ी रीजनल पावर्स हैं। तुर्किया तो बहुत ही बड़ी तादाद में वेपन मैन्युफैक्चरिंग कर भी रहा है, लेकिन ईरान ज़ाहिर है फ़िलहाल इस अलायंस में शामिल प्रैक्टिकली नहीं हो सकता था, क्योंकि सऊदी अरब इससे शाकी रहता है। फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों इस मिलिट्री अलायंस की इब्तिदा में अमेरिका की नाराज़गी भी मोल नहीं लेना चाहते थे ईरान को मिलाकर। ईरान को छोड़कर तुर्किया नेचुरल स्ट्रेटजिक इत्तेहादी बनता है इन दोनों मुल्कों का। इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान की मदद के लिए अपने फाइटर जेट्स जंग के दौरान भेज देगा, बल्कि इसलिए कि पहले ही दोनों ममालिक पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर मॉडर्न स्टेल्थ ड्रोन्स और दीगर वेपन्स तैयार करने पर काम शुरू कर चुके हैं। ये एक फितरी बात है कि अगर पाकिस्तान और तुर्किया पहले ही हथियार तैयार कर रहे हैं मिलकर, और सऊदी अरब पाकिस्तान की वेपन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट भी करने लगा है, तो ये तीनों मुल्कों को किसी न किसी शक्ल में फिर एक अलायंस बनाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं भी बनाते तो कॉपरेशन का कोई सिस्टम इनको डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो कि जिसकी खबरें आ रही हैं कि वो कर चुके हैं। अभी कुछ घंटों पहले आपने खबरें देख ली होंगी। फिर इनडायरेक्टली चाइना भी इसका हिस्सा इस तरह से होगा कि पाकिस्तान बेशतर टेक्नोलॉजी, खुसूसन वेपन्स में, उसके डेवलपमेंट में चाइना की मदद लेता है। दोस्तों, पाक चाइना तुर्किया अलायंस अगर मैच्योर होता है तो हम आने वाले बरसों में अपने रीजन को कम से कम बैरूनी हमलों के मुकाबले में काफ़ी स्टेबल देखेंगे। ईरान के साथ जो कुछ हो रहा है इससे सीखते हुए तेज़ी से इस किस्म की डेवलपमेंट्स की पाकिस्तान, सऊदी अरब और तमाम कमज़ोर ममालिक को अब अशद ज़रूरत है, वरना ये किसी दूसरे बड़े इत्तेहाद के हाथों लाजमी मारे जाएंगे। ईरान
سب سے بڑی سزا تنہائی کی بھگت رہا ہے، جس میں اسے ملا رجیم لے کر گئی ہے۔ یہ اس کا قصور بہرحال ہے۔ ایران میں خونی انقلاب کے لیے ویسٹرن ادارے دھڑا دھڑ مضامین تک چھاپ رہے ہیں، جن میں آپشنز چھپ رہی ہیں کہ کیسے اس کی فریگمنٹیشن کر دی جائے، ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے ایران کو، یا پاسداران انقلاب میں گروپنگ کر کے آیت اللہ کے خلاف بغاوت کروا دی جائے۔ اکانومسٹ کا تازہ آرٹیکل آپ دیکھ چکے ہوں گے، آپ سائٹ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جو سلیکٹیو پروپیگنڈا کی بہترین مثال ہے۔ اس کا آپ اسکرین شاٹ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ایران میں مظاہرین پر تشدد بہرحال رکنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس آڑ میں کسی عالمی طاقت کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں مدد کرنے والے اپنے ملک کے دوست ہرگز نہیں ہیں، کیونکہ ایران میں مظاہرین کی مدد کرنے کا کوئی پریکٹیکل طریقہ امریکہ کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس کی لیمیٹیشنز سب کے سامنے ہیں اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں۔ مثلا امریکہ بہرحال ایرانی مظاہرین کو براہ راست کوئی تحفظ نہیں دے سکتا۔ فضا سے بمباری کسی بھی طرح ایرانی ملاز کے ہاتھ روکنے یا انہیں پھانسیاں دینے سے نہیں بچا سکتی۔ اس کے لیے زمینی فوج امریکہ کو داخل کرنا پڑے گی اور دیر تک ٹھہرانا پڑے گی، جو امریکی پریزیڈنٹس کے لیے فی الحال ایک ڈرونا خواب ہے، وہ نہیں کریں گے۔ پھر اکانومسٹ، اسرائیل ٹائمز اور دیگر ویسٹرن ایجنسیز جو مشورے دے رہی ہیں کہ سائبر حملوں سے ایرانی طاقت کو کم کیا جائے، تو کوئی بھی سائبر ایکسپرٹ آپ کو بتا دے گا کہ ایسے حملوں کا اثر بہت عارضی ہوتا ہے، کمانڈ سسٹم متاثر ہوتا ہے، گرتا نہیں ہے۔ تیسرا مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ایرانی رجیم کو مستقل خوف میں رکھا جائے، مگر پرابلم یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل حملے کا خوف ہی تو ایرانی آیت اللہ حکومت کو طاقت دیے ہوئے ہے۔ بہت سے ایرانی بھی اس وقت اس کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ بھلے وہ ملاز کے خلاف ہیں، لیکن بیرونی حملوں کے وہ اس سے زیادہ خلاف ہیں۔ چوتھا مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ امریکہ ایک لمیٹڈ سٹرائک کرے اور رجیم کے اہم لوگوں کو قتل کرے یا گرفتار کر کے وینزویلا سٹائل میں واپس لے جائے۔ لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ ایرانی میزائلز درجنوں جگہوں پر چھپائے گئے ہیں جنہوں نے ریٹیلیٹ کرنا ہے۔ یہ میزائلز موبائل لانچرز کے ذریعے کہیں سے بھی فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کتنی میزائل پاور کو ختم کر پائے گا، روک پائے گا، اور کتنی محفوظ رہ جائے گی، اور ریٹیلیشن میں امریکن اتحادیوں کے خلاف خصوصاً قطر میں امریکی اڈے پر اور اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے کتنا کام آئے گی۔ ظاہر ہے یہ بات انشور نہیں ہوئی، اسی لیے تو اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے امریکی صدر کو فی الحال حملہ کرنے سے روکا ہے۔ ظاہر ہے انہیں اپنی موت نظر آ رہی تھی کہ ابھی ہمارے پاس یہ گارنٹی نہیں کہ ایران پوری طاقت سے ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اب اسرائیلی اخبارات لکھ رہے ہیں کہ ہم بہتر وقت کے لیے اٹیک کو مؤخر کر رہے ہیں، اس کو اٹھا رکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے بہتر وقت وہ جب ان کے پاس ڈسائسو حملے کا چانس آ جائے گا آن گراؤنڈ، پھر یہ فضا سے کریں گے۔ دوستو، ہم ایران میں جمہوریت پسندوں کے ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم سب کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ رجیم چینج خود بخود جمہوریت کی گارنٹی اور ضمانت نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیرونی طاقتوں کی مداخلت عموماً جمہوری عمل کو مضبوط نہیں کرتی بلکہ کمزور کرتی ہے، کیونکہ وہ ریاستی نظام کو عوام کے بجائے اپنا غلام بنانا زیادہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہی تو تبدیلی لے کر آئے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، امریکہ حملہ تو کر سکتا ہے، مگر نہ وہ نتائج کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور نہ اس کے پاس وہ اخلاقی اور سیاسی صلاحیت ہے کہ وہ ایک پائیدار جمہوری نظام کہیں بھی تشکیل دے سکے۔ افغانستان، عراق میں وہ کر کے دکھا چکا ہے کہ وہ اصل میں کرنا کیا چاہتا تھا۔ سو ہمت کرو اور سمجھو دوستو کہ ابھی چراغ سر راہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ دوستو، ہم نے ایرانی انقلاب کی تفصیلی کہانی آپ کے سامنے ایک زبردست ڈاکومنٹری کی شکل میں رکھی تھی۔ اگر آپ نے یہ ڈاکومنٹری اب تک نہیں دیکھی تو اب یہاں ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے صدام حسین کے آخری لمحات کی کہانی کیا تھی، اور یہ رہی امریکہ کی افغانستان میں 20 سالہ جنگ پر ہماری سب سے زبردست ڈاکومنٹری سیریز۔